بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اجازت دے دی گئی ان لوگوں کو جن کے خلاف جنگ کی جا رہی ہے، کیونکہ وہ مظلوم ہیں، اور اللہ یقیناً ان کی مدد پر قادر ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے گھروں سے ناحق نکال دیے گئے، صرف اس قصور پر کہ وہ کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے۔ اگر اللہ لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے دفاع نہ کرتا رہے تو خانقاہیں اور گرجا اور محبت اور مسجدیں جن میں اللہ کا کثرت سے نام لیا جاتا ہے سب مسمار کر ڈالی جائیں۔ اللہ ضرور ان لوگوں کی مدد کرے گا جو اس کی مدد کریں گے۔ اللہ بڑا طاقتور اور زبردست ہے۔ یہاں سبحان اللہ یہ کہنا کہ جو اللہ کی مدد کر اللہ اس کی مدد کرے گا، تو اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کام میں جو رحمان کے لیے محنت مشقت کرے گا اور جو تو کو دو کرے گا اللہ کی خوشی کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اور اس کے عبادت گاہوں کو آباد کرنے میں محنت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ بھی اسی رحمت کا فیصلہ فرمائیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اگر ہم زمین میں اقتدار بخشیں تو وہ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، نیکی کا حکم دیں گے اور برائی سے منع کریں گے، اور تمام معاملات کا انجام کار اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ پورے قرآن میں شروع سے بتا رہے ہیں کہ یہ دنیا کا اقتدار، دنیا کی جو عہدے ہے، جو بھی یہاں عزت کا مقام ہے، وہ صرف کن کے لیے؟ نمازیوں کے لیے، نیک کام کرنے والوں کے لیے، زکوٰۃ دینے والوں۔ یعنی یہ دنیا کا اقتدار ایکچوئل ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ کے تابع دار ہے۔ بھیا اگر جو اللہ کے نافرمان ہیں وہ اقتدار لے لیتے ہیں تو یہ خود اس قوم کا خود اپنا بدعملی کا رزلٹ بنتا ہے۔ تو اللہ کرے کہ ہمیں ایز اے قوم ایک بہترین مسلم بنا دے، تاکہ ہمارے اوپر اقتدار میں بھی بہترین مسلم بن آئیں اور اللہ کے دین کے نفاذ کے لیے محنت و کوشش کریں، جو اصل مقصود حیات ہے ایک انسان کا، اور جو اس زمین کا حق ہے۔ اللہ نے اس کو سچائی کے مبنی بنایا، تو اس کا حق یہ ہے کہ یہاں سچائی کو نافذ کیا جائے، تو ہمارے اعمال ہی کی وجہ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ اس رمضان کے اندر ہمارے سب گناہوں کو ہمیں پاک کر دے اور ہمیں پاکیزہ اور بہترین بنا دے، تاکہ اللہ ہمارے وجود کی وجہ سے ہم پر اچھا اور نیک مسلم کوئی حکمران آئے جو اس ملک پاکستان پہ کلمے کو نافذ کر کے تو ہماری زندگیوں کو نور اور رحمت بخشے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ یعنی کفار تمہیں جھٹلاتے ہیں تو ان سے پہلے قوم نوح اور عاد اور سمود اور قوم ابراہیم اور قوم لوط اور اہل مدین بھی جھٹلا چکے ہیں، اور موسیٰ بھی جھٹلائے جا چکے ہیں۔ ان سب منکرین حق کو میں نے پہلے مہلت دی، پھر پکڑ لیا۔ اب دیکھ لو کہ میری عقوبت کیسی تھی۔ کتنی اختاکار بستیاں ہیں جن کو ہم نے تباہ کیا اور آج وہ اپنی چھتوں پر الٹی پڑی ہیں۔ کتنے ہی کنویں بےخار اور کتنے ہی کھنڈر قصر کھنڈر بنے ہوئے ہیں۔ ہائے، کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں کہ ان کے دل سمجھتے والے اور ان کے کان سننے والے ہوتے؟ حقیقت یہ ہے آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، مگر وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہیں۔ ہائے ہائے۔ اب اللہ تعالیٰ بار بار دل، کان، آنکھیں ان کا تذکرہ فرما رہے ہیں، اس لیے کہ یہ چیزیں دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک جسمانی اور ایک روحانی۔ اگر اس جسمانی اعضاء کے اندر روحانیت نہیں آتی تو اللہ تعالیٰ ان کو پھر اندھا، مردہ اور بیکار قرار دے دیتے ہیں، اور ان کے اندر اگر کلام اللہ سے نور، رحمت اور برکت بنتی ہے تو وہ زندگی بخشنے والی چیزیں بن جاتی ہیں۔ الحمدللہ یہ لوگ عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں، اللہ ہرگز اپنے وعدے کے خلاف نہ کرے گا، مگر تیرے رب کے ہاں کا ایک دن تمہارے شمار کے 1000 برس کے برابر ہوا کرتا ہے۔ کتنی ہی بستیاں ہیں جو ظالم تھی، ہم نے پہلے ان کو مہلت دی، پھر پکڑ لیا، اور سب کو واپس تو میرے ہی پاس آنا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دو کہ لوگوں، میں تو تمہارے لیے صرف وہ شخص ہوں جو بڑا برا وقت آنے سے پہلے صاف صاف خبردار کر دینے والا ہوں۔ پھر جو ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے ان کے لیے مغفرت ہے اور عزت کی روزی، اور جو ہماری آیات کو نیچا دکھانے کی کوشش کریں گے وہ دوزخ کے یار ہیں۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما رہے ہیں کہ لوگوں، میں تمہارے فائدے کے لیے تمہارے کے لیے یہ کلام لایا ہوں، تمہاری دنیا آخرت کو سنوارنے کے لیے میں یہ محنت کر رہا ہوں، اور جو کچھ بھی میں حقیقت یہ میری ہمدردی، میرا خلوص، میرا محبت ہے کہ میں تمہیں سیدھے رستے کی طرف بلا رہا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہائے، آگ جل رہی ہے، لوگوں کا حال یہ ہے کہ پروانوں کی طرف میں گرا جا رہے ہیں، اور میرا حال یہ ہے کہ میں پکڑ پکڑ کے ان کو بچا رہا ہوں۔
और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुमसे पहले हमने ना कोई रसूल ऐसा भेजा है ना नबी जिसके साथ ये मामला ना पेश आया हो कि जब उसने तमन्ना की शैतान इसकी तमन्ना में खलल अंदाज हो गया। इस तरह जो कुछ भी शैतान खलल अंदाजियां करता है अल्लाह इनको मिटा देता है और अपनी आयत को पुख्ता कर देता है। अल्लाह अलीम है और हकीम है। वो इसलिए ऐसा होने देता है ताकि शैतान की डाली हुई खराबी को फितना बना दे उन लोगों के लिए जिनके दिलों को नफाक का रोग लगा हुआ है और जिनके दिल खोटे हैं। हकीकत ये है कि ये जालिम लोग अनाज में बहुत दूर निकल गए हैं और इल्म से बहरामंद लोग जान लें कि यह हक है तेरे रब की तरफ से और उस पर ईमान ले आएं और इनके दिल इसके आगे झुक जाएं। यकीनन अल्लाह ईमान लाने वालों को हमेशा सीधा रास्ता दिखाता है। अब अल्लाह ताला ने हर इंसान को जैसे ज़मीन में भेजा, उसके साथ एक शैतान भी है। जैसे फरिश्ते हैं ना 2 हमारे कंधों पर जो हमारे नाम-अमल लिख रहे हैं, इसलिए हर इंसान का एक शैतान भी है। तो जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात बताई तो सहाबा ने फरमाया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके पास भी? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ, लेकिन मेरा शैतान जो है वो मेरा उम्मती है। इनकार करने वाले तो इसकी तरफ से शक ही में पड़े रहेंगे, यहाँ तक कि या तो उन पर क़यामत की घड़ी अचानक आ जाए या एक मनहूस दिन का अज़ाब नाज़िल हो जाए। उस रोज़ बादशाही अल्लाह की होगी और वो इनके दरमियान फ़ैसला कर देगा। जो ईमान रखने वाले और अमल साले करने वाले होंगे, वो नेमत भरी जन्नतों में जाएँगे और जिन्होंने कुफ़्र किया होगा और हमारी आयत को झुठलाया होगा, उनके लिए रुस्वाकुन अज़ाब है। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन। अल्लाह ताला हाय! इंसान को किस तरह मेरा रब कदम-कदम पर एक वार्निंग दे रहा है। राइट और लेफ्ट वाले लोगों की हैसियतों को मुख्तलिफ तरीकों से वाज़ेह कर के बता रहा है कि तुम अपने राइट वाले रास्ते की तरफ चलो, इसी की रहनुमाई के लिए मैं नबियों को भेजता हूँ, किताबें भेजता हूँ ताकि तुम स्वाद सबील पे सवार होके अपनी जन्नत को पा सको। ओ अल्लाह के बंदो शैतान के साथी ना बनो वरना कल रुसवा कुन अज़ाब पाओगे। लेकिन ये देखो इतने मेहनत काविश के बावजूद पैगम्बरों की जिसका नसीब होगा वही राह का मुसाफिर बनेगा और जिसका मुक़द्दर बिगड़ा होगा वो शैतान का साथी बनेगा। और जिन लोगों ने अल्लाह की राह में हिजरत की फिर कत्ल कर दिए, ये मर गए, अल्लाह इनको अब अच्छा रिज़्क देगा। सुभान अल्लाह! यकीनन अल्लाह ही बेहतरीन राज़िक़ है। वो इन्हें ऐसी जगह पहुँचाएगा जिससे वो खुश हो जाएँगे। बेशक अल्लाह अलीम और हलीम है। ये तो है इनका अंजाम और जो कोई बदला ले वैसा ही जैसा उसके साथ किया गया और फिर उस पर ज़्यादती भी की गई हो तो अल्लाह इसकी मदद ज़रूर करेगा। अल्लाह माफ़ करने वाला और मदद करने वाला है। ये इसलिए कि रात और दिन से रात निकालने वाला अल्लाह ही है। रात और दिन का मुराद मौत और ज़िंदगी और ज़िंदगी से मौत। अगर अल्लाह आज आपको दिन दे रहा है और अभी रात आएगी तो फिर दिन निकलेगा, तो वो अल्लाह आज तुम्हें ज़िंदा रखे हुए है और कल ज़रूर मौत देगा और उस मौत के बाद ज़रूर उठाएगा। ये वार्निंग है मेरे अल्लाह की और वो समीउ बसीर है। ये इसलिए कि अल्लाह ही हक है और वो सब बातिल हैं जिन्हें अल्लाह को छोड़कर ये लोग पुकारते हैं और अल्लाह ही बालादस्त और बुजुर्ग है। क्या तुम देखते नहीं हो कि अल्लाह आसमान से पानी बरसाता है और इसकी बदौलत ज़मीन सरसब्ज हो जाती है। हकीकत ये है कि वो लतीफ़ व ख़बीर है। लतीफ़ व ख़बीर के क्या मानी है? गैर महसूस तदाबीर से अपनी मशीयत को पूरा करने वाला और इस कायनात की हर चीज़ से बाखबर। इतना बाखबर है वो अल्लाह, इतना ही बाखबर कि इंतहा में ये जब कुरान में हमने पीछे पढ़ा कि अल्लाह ताला एक आँख जौन सी है, उसका जो एक आई कॉन्टैक्ट है, उससे भी जानता है। यानी आँख जब किसी चीज़ की तरफ देखती है, उसके क्या एक्सप्रेशंस हैं, ना खुद इंसान जान सकता है और ना दूसरे देखने वाले जान सकते हैं। लेकिन रब ताला के इतनी बारीकी भी उसके इल्म में है। सुभान अल्लाह! आँख सबसे ज़्यादा सेंसिटिव चीज़ है। और इसके जो सारे एक्शंस हैं वो सारे मेरे रहमान के इल्म में हैं। तो कुर्बान उस बाखबर के, उसी का है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ ज़मीन में है, बेशक वही गनी व हमीद है। क्या तुम देखते नहीं हो कि उसने वो सब कुछ तुम्हारे लिए मुसख्खर कर रखा है जो ज़मीन में है और उसी ने कश्ती को कायदे का पाबंद बनाया है कि वो इसके हुक्म से समंदर में चलती है और वो ये आसमान को इस तरह थामे हुए है कि इसके इज़्ज़त से के बगैर वो ज़मीन में नहीं ज इसके इज़्ज़त के बगैर वो ज़मीन पर नहीं गिर सकता। वाक़या ये है कि अल्लाह लोगों के हक़ में बड़ा शफ़ीक और रहीम है। सुभान अल्लाह!
یہ جو کائنات اللہ نے بنائی ہے، اس کے اوپر آسمان بنایا ہے، یہ آسمان کبھی بھی ہم پر گرتا نہیں ہے، قربان جاؤں اس اللہ کے جس نے اسے تھاما ہوا ہے۔ اور زمین میں جو کچھ بھی ہے انسان کی انجوائمنٹ کے لیے اللہ تعالیٰ نے، اللہ کا یہ شفیق ہونا کیا ہے، کتنی شفقت ہے، کتنی رحمت ہے اس اللہ کی۔ اس نے ایک تیرے لیے ہے انسان اتنا اتنا کچھ اس زمین میں بنا ڈالا، اللہ اکبر کبیرہ۔ جب ہم اللہ کی نعمتوں کو دیکھتے کھاتے پیتے اس وقت ہی ہمیں غور کرنا چاہیے کہ اللہ میری اوقات کیا ہے، جو آپ نے مجھے اتنی نعمتیں دے ڈالی میرے رب، میں تیرا کیسے شکر ادا کروں۔ اللہ اصلاً ہمارے اندر یہ شدید احساس پیدا کرنا چاہ رہے ہیں کہ بھئی جس نے تمہیں زندگی بخشی ہے وہی تم کو موت دیتا ہے اور وہی پھر تم کو زندہ کرے گا۔ سچ یہ ہے کہ انسان بڑا ہی منکر حق ہے، استغفر اللہ۔ ہر امت کے لیے ہم نے ایک طریقے عبادت مقرر کیا ہے جس کی وہ پیروی کرتی ہے، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ اس معاملہ میں تم سے نہ جھگڑا، وہ اس معاملہ میں تم سے جھگڑا نہ کریں، تم اپنے رب کی طرف دعوت دو، یقیناً تم سیدھے راستے پر ہو۔ اور اگر وہ تم سے جھگڑیں تو کہہ دو کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ کو خوب معلوم ہے، اللہ قیامت کے روز تمہارے درمیان ان سب باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں تم اختلاف کرتے رہے ہو۔ کیا تم نہیں جانتے کہ آسمان و زمین کی ہر چیز اللہ کے علم میں ہے، سب کچھ ایک کتاب میں درج ہے، اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ اب جو بندہ جہاں لگا ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں ٹھیک جا رہا ہوں، تو جو بت پرست تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑتے تھے کہ آپ ایسے کیوں کہتے ہیں کہ یہ بت غلط ہیں، یہ ہمارے باپ اجداد غلط کرتے رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں ان کو چھوڑو، تم آپ اپنی لائن میں جو سیدھی ہے الحمدللہ، جو آپ کے رب کی دی ہوئی ہے اور آپ کا انتخاب ہے تمہارے لیے اور اس نے تمہیں یہ کتاب دی ہے، تم ان سے جھگڑنے کے بجائے اپنے سیدھے راستے پہ چلتے رہو۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کر رہے ہیں جن کے لیے نہ تو اس نے کوئی سند نازل کی ہے اور نہ یہ خود ان کے بارے میں کوئی علم رکھتے ہیں، ان ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے۔ اور جب ان کو ہماری صاف صفائیاں سنائی جاتی ہیں تو تم دیکھتے ہو کہ منکرین حق کے چہرے بگڑنے لگتے ہیں اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ابھی وہ ان لوگوں پر ٹوٹ پڑیں گے جو انہیں ہماری آیات سناتے ہیں۔ ان سے کہو میں بتاؤں تمہیں کہ اس سے بدتر چیز کیا ہے، آگ۔ اللہ نے اسی کا وعدہ ان لوگوں کے حق میں کر رکھا ہے جو قبول حق سے انکار کرے، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب۔ اب اللہ تعالیٰ کی مثال سے جو وہ بڑی گہری ہے ہمیں سمجھانا چاہ رہے ہیں کیا کہ شرک، مشرک، پیچھے ایک زبردست محاورے سے اللہ نے بتایا نا کہ کتنا ہی اللہ کی اس زمین پر تھرڈ کلاس اور گرا ہوا اور بے عزت ہے ایک مشرک۔ اب اللہ ایک اور مثال سے بتا رہے ہیں، لوگوں ایک مثال دی جاتی ہے، تدبر ہے، غور سے سنو، جن لوگوں کو تم خدا کو چھوڑ کر پکارتے ہو وہ سب مل کر ایک مکھی بھی پیدا کرنا چاہے تو نہیں کر سکتے، بلکہ اگر مکھی سے کوئی چیز چھین لے جائے تو اسے چھڑا بھی نہیں سکتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ شرک کا کلا کما کرنے کے لیے مکھی کی مثال دی گئی ہے، شرک اور توحید کی حیثیت واضح کرنا مقصود ہے۔ قوت کا سچ اسمہ اللہ خلاق العظیم ہے۔ شرک انتہائی کمزور عمل ہے، مانگنے والا اور دینے والا دونوں ہی کمزور۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ ایک مکھی جو سی ہے یہ اس سے بھی تھرڈ کلاس اور گرے گزرے ہیں۔ وجہ، مکھی اگر آ کر کے آپ کے کھانے سے کوئی چیز اٹھا کے لے جائے، یعنی مچھلی کتنا کھانا اٹھاتی ہے ایک ذرا سا، اور وہ جہاں سے کھانا اٹھاتی ہے وہاں اپنے پاؤں کے گندے جسومے چھوڑتی ہے۔ ایک جو جس کو تو آپ خدا بنا رہے ہو اس کی اتنی اوقات نہیں کہ وہ ایک مکھی جو اس سے اٹھانا کھانا لے کے اڑ گئی ہے اسے پکڑ کے واپس لے لے، یا جو جرسومے وہ اپنے کھانے میں چھوڑ گئی آپ کے میں، وہ ان کو ہی تم نکال سکو۔ یعنی کمزور ترین اور تھرڈ کلاس ترین پہلو جو ان سے ہے اللہ تعالیٰ ایک مشرک کے لیے سامنے رکھ رہے ہیں کہ جس کو تم خدا سمجھتے ہو ان کی اتنی اوقات بھی نہیں کہ جتنی ایک مکھی کسی کو نقصان دے یا نفع دے، تو اس میں بھی اتنی بھی اوقات نہیں، یعنی مکھی سے بھی گئے گزرے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ اتنی یعنی حقیر اور ایسی مثالیں دیکھ دے کر ہمارے اندر یہ چیز پیدا کرنا چاہ رہے ہیں کہ کائنات کے اندر جو اعلیٰ ترین نعمت ہے وہ توحید ہے، باوقار ہے، قوت ہے، عروۃ الوثقی۔
نور اور رحمت اور برکت ہے، لیکن اس کے بالمقابل بالکل شرک ایسا گھٹیا، ایسا تھرڈ کلاس اور بے وقت عمل ہے، اور جو جو تم جن کو بناتے ہو وہ خود سے ایسے مکھی سے بھی گئے گزرے ہیں، تو تم لوگوں کو یہ دو کمپیریزن کر کے تو اپنے آپ کو الحمدللہ انسان ہونے کی حیثیت سے توحید کا وقار لینا ہے اور ان چیزوں سے بچنا ہے۔ اور شرک ہم نے دیکھا نا، اس کی مختلف قسمیں ہیں، چونکہ یہ انتہائی سینسٹیو دنیا ہے شرک کی، اس لیے ہمیں بہت غور سے اپنے باطن اور ظاہر میں فکر میں رہنا ہے، میرے کسی عمل سے کوئی شرک نہ ہو جائے، کبھی بھی میرا نفس جو ہے وہ مجھے غالب نہ کر دے اللہ کے حکم کے سامنے، کبھی بھی مجھے کوئی وہ عمل نہ کرنا توفیق ہی نہ دینا اللہ کہ جو میں دکھاوے کے لیے کروں اور لوگ کہیں کہ بلے بلے کی میں امید رکھوں اس پر پہ۔ یعنی یہ دیکھو کہ کیوں اللہ جب کسی بات کا بہت زیادہ، اور جس طرح اب یہ تدبر سے اور محاوروں سے اللہ شرک پر فوکس کیے ہوئے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مسلمان جو ہے وہ اس شرک کے معاملے میں بہت حساس ہو جائے، یہ پیغام ہے ہمارے لیے۔ مدد چاہنے والے بھی کمزور اور جن سے مدد چاہی جاتی ہے وہ بھی کمزور، ان لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہ پہچانی جیسا کہ اس کے پہچاننے کا حق ہے۔ میں کہتی ہوں ہمیشہ یہ کہ یہ آیت جو ہے مجھے بڑا دکھ دیتی ہے، میرے دل پہ چوٹ لگاتی ہے، اس لیے کہ اتنا رحیم اللہ، اتنا کریم اللہ، اتنا مہربان اللہ، بے پناہ نعمتیں دینے والا اللہ، اتنی عظیم کائنات ہمارے لیے بنانے والا اللہ، تو ہم نے اس کی قدر ہی نہ کی، ہم نے اس کو پہچانا ہی نہ۔ ہم اگر مجھے نظر نہیں آتا اس کی قدرتوں سے پہچان لیں، اس کی عطاؤں سے پہچان لیں، اس کی بخشوں سے پہچان لیں، اس کی مہربانیوں سے ہم اللہ کو پہچان لیں، اللہ بس اللہ تو ہم پہ رحم کر دے اور اپنی پہچان دے دے، اور ہمیں اپنے معیار مقصود پہ کرنے والا ہمیں بنا دے۔ اگر اللہ ہمیں تیرے معیار پہ کوئی کام زندگی میں نہیں بھی کر پائے تو ان کو قبول اپنے معیار پہ کر دے، بس ہم پہ بہت رحم کر دے میرے اللہ، اور مجھے شرک جیسی اس ناپاک اور اتنی کمزور حالت سے ہمارے کسی عمل، کسی قول و فعل اور کسی زندگی کے پہلو سے اللہ تعالیٰ جی یہ نظر نہ آئے مالک، ہم پہ بہت احسان کرنا۔ واقعہ یہ ہے کہ قوت اور عزت والا تو اللہ ہی ہے، حقیقت یہ ہے اللہ اپنے فرامین کے ترسیل کے لیے ملائکہ میں سے بھی پیغام رساں منتخب کرتا ہے اور انسانوں میں سے بھی، وہ سمیع اور بصیر ہے۔ اب اللہ یستفی لفظ ہے، یستفی سے مصطفیٰ نکلا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چنا اللہ نے مصفہ سے نکلا یہ یستفی۔ مصفہ کو ہم سمجھتے ہیں نا پیور، اللہ سب سے خالص، تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نام مصطفیٰ رکھا ہے وہ اسی کی نسبت سے رکھا ہے۔ جو کچھ لوگوں کے سامنے ہے اسے بھی وہ جانتا ہے، اور جو کچھ اسے اوجھل ہے اس سے بھی وہ واقف ہے، اور سارے معاملات اللہ کی طرف رجوع ہوتے ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، رکوع اور سجدہ کرو، اپنے رب کی بندگی کرو اور نیک کام کرو، اسی لیے اسی سے توقع کی جا سکتی ہے تو فلاں نصیب تمہیں فلاں نصیب ہوگی۔ اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے، اس نے تمہیں اپنے کام کے لیے چن لیا ہے اور دین میں تم پر کوئی تنگی نہیں ہے۔ اب یہاں اشتبا جو لفظ ہے چنا، یہ اسی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مجتبی نکلا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پوری دنیا کے کاموں کے لیے چن لیا۔ اب اللہ تعالیٰ ہمیں فرما رہے ہیں، ہمیں مخاطب ہے یہ اللہ تعالیٰ کہ ہر کلمہ والا جس نے بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا وہ میرے چنے ہوئے لوگوں میں آ گیا۔ تو اللہ کا چناؤ ہر کلمے والے کے لیے، یعنی ہر مسلمان جو ہے وہ اللہ کے چنے ہوئے بندوں میں آ گیا۔ اب ہمارے اندر ایک ذہنیت اللہ ڈال رہے ہیں، وہ یہ جس نے کلمہ پڑھا وہ اللہ کا چنا ہوا پسندیدہ ہو گیا، اس کو اللہ نے اپنے دین کے کام کے لیے چنا ہے بھائی، جس نے بھی کلمہ پڑھا۔ تو اس سے کیا پتہ چلا، سارے مسلمان برابر ہیں، سارے کلمہ والے جو ہیں رب کے چنے ہوئے ہیں، کسی بھی کوئی حقیر نہیں کسی کو کہہ سکتا، اور کہہ نہیں سکتا کہ بھائی میں تو بڑا عالم ہوں اور وہ جو سا اس کو تو آتا کچھ نہیں، نہیں، اس نے بھی جو کلمہ پڑھا وہ رحمان کے چراہوں میں آ گیا۔ اور پھر اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہر کلمے والوں کو حکم دے دیا کہ تم لوگ اب میرے چنے ہوئے خاص بندے ہو، اس لیے اب تم میرے دین کے لیے محنت کرو، جد و جہد کرو، ایسی جد و جہد کرو جو حق ہے جہاد کرنے کا، یعنی تمہاری زندگی کے ہر پہلو کے اندر محنت، کوشش، مشقت اور
जुहद मुसलसल होना चाहिए कि अल्लाह का दीन जो है मेरी वजह से दुनिया में पनपे, मेरी वजह से फैले, मेरी वजह से खैर और भलाई दुनिया में आए, मेरा वजूद दुनिया के लिए रोशनी का सामान बने। और मैं इतना बड़ा फरीज़ा मेरे रब ने मुझे चुन लिया है, तो मैंने इसके लिए अल्लाह के दीन के लिए कितना काम करना है। तो हमको सोने से पहले ज़रूर ये ख़्याल कर लेना चाहिए कि आज के दिन के अंदर मैंने अपने रब के दीन के लिए कितना काम किया। घर के तो मैंने सारे कर लिए हैं, सारे किचन के भी कर लिए और भी सफाइयाँ भी कर ली। खालिस्तान अल्लाह के दीन की बुलंदी के लिए मैंने कितना काम किया। ये अभी मैंने बताया ना कि हमारे लिए अब कुछ खुश नहीं है। पहले कहते थे अच्छा जी बात कैसे बताएँ, हमें बात करनी नहीं आती, हमें खतरा होता है मुझे भूल ना जाए, ये ऐसे ना हो जाए, था हमारे अंदर वो खतरात। कोई खतरा नहीं रहा, अब हमारे पास मौजूद है वो कुरान का मटीरियल, जिसे हम उठा करके डेली में अल्लाह के बंदों तक पहुँचा करके अपने इस फ़र्ज़ की अदायगी कर सकते हैं। अल्लाह ने कितना फ़ख्र हमें दिया इस बात पर कि तुम मेरे रास्ते में दौड़े लगाओ। एक दूसरे आगे गुज़रने की कोशिश करो, मेहनत करो। अल्लाह कहते हैं दुनिया की कोई रीस करना नहीं है भाई, अगर रीस करनी है तो दीन के काम की करो जो असल है। और हसद भी इसी में जायज़ है कि तुम कहो वो आगे निकल गया और मैं पीछे रह गया। तो इस तरह अल्लाह ताला हमें ये मोटिवेट कर रहे हैं और हमें खुशखबरी सुना रहे हैं कि तुम लोग चुने हुए हो। तो यहाँ जो अल्लाह ताला कहते हैं और दीन में तुम पर कोई तंगी नहीं, यानी ये इस्लाम दीन जिसके लिए मैंने तुम लोगों को चुना, ये बड़ा आसान दीन है। बिल्कुल ही अल्हम्दुलिल्लाह ये ऐसा दिन है जिसमें तुम्हारे लिए कोई परेशानी का मसला नहीं है। तुमने आसानी के साथ अल्लाह के दिए कलमा पढ़ना है। इसके लिए खुद से अपने आप को बेहतरीन मुस्लिम बनाना है और दूसरों को भी इसके रास्ते में चलाने के लिए मेहनत करनी है। साथ ही अल्लाह फरमा रहे हैं कायम हो जाओ अपने बाप इब्राहिम की मिल्लत पर। अच्छा पीछे अल्लाह फरमा रहा है कि ये बहुत ही आसान दीन है। आगे अल्लाह फरमा रहा है कि ये वही दीन है जो इब्राहिम का दीन है। अब सुबहान अल्लाह यहाँ अल्लाह ताला कहते गौर-व-फ़िक्र करो भई, भई इब्राहिम का दीन बहुत आसान था। सुबहान अल्लाह! कहीं घर-बार, माँ-बाप सब कुर्बान पर कबीला कुर्बान करना पड़ा सच्चे दीन के लिए, कहीं खुद आग में छलांग लगानी पड़ी, कहीं बच्चे के गर्दन पे छुरी रखनी पड़ी। कितना आसान दीन है सुबहान अल्लाह! तो पता चला कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानियाँ जो हैं अल्लाहु अकबर कबीरा, वो उनके रिज़ल्ट देखो। इस चीज़ को ना देखो कि उस पर क्या गुज़री आज इम्तिहानों में। और वो इतने अज़ीम इम्तिहान दे कर के तो क़यामत तक की उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कफ़ारे अदा कर गया। उसने बेटे के गर्दन पे छुरी रखी, लेकिन आपको कभी भी अल्लाह नहीं कहेगा क़यामत तक तुम अपने बेटों को छुरी रखो, बल्कि एक जानवर को अल्लाह ने दे दिया कि लो ये कफ़ारा है, ये उम्मत मोहम्मद को वैसा ही सवाब मिलेगा, जैसा उसको बेटे की गर्दन पर रख कर के एज़ाज़ मिला था। तो यहाँ अल्लाह ताला हमें बताना ये चाह रहे हैं कि तुम लोग इस वक़्त इब्राहीमी दीन पर हो और इब्राहीम ने तुम्हारे लिए इस दीन को आसान कर दिया कुर्बानियाँ दे कर के बेहतरीन रिज़ल्ट निकाल कर के तुम्हारे आगे रख कर के तो बताया अल्लाह के रास्ते में चलने वाले को कभी खसारा नहीं मिलता। क्या होता है? अल्लाह के रास्ते में चलने वालों के लिए अल्लाह आगों को ठंडा कर देते हैं और राहत बना देते हैं। बेटों को ज़िबा करने पर बकरे देकर के कुर्बानियाँ के ये एज़ाज़ क़यामत तक के लिए अल्लाह ज़िंदा करते हैं और क़यामत तक की कुर्बानियाँ सदका जारिया बनेगी इब्राहीम का। तो अल्लाह ताला हमें ये बताना चाह रहे हैं कि तुम लोग आज अल्लाह के रास्ते में कोई मेहनत कोशिश करोगे, कुर्बानी दोगे, तो तुम कभी भी ज़ाया नहीं किए जाओगे, बल्कि इब्राहीम की तरह हमेशा की सदका जारिया और बेहतरीन जज़ाएँ तुम्हारे नाम-ए-अमल में लिख दी जाएँगी। ये वो सच्चा दीन है जिसकी भरपूर मेहनत करने की कोशिश करो और कुर्बानियों से गुरेज़ नहीं करो। अल्लाह ने पहले भी तुम्हारा नाम मुस्लिम रखा था और इस कुरान में भी तुम्हारा यही नाम है। मुस्लिम क्या है? मती, फर्माबरदार, रहमान के आगे सर अतः झुकाने वाला। यही तुम्हारा शुरू से नाम चला आ रहा है, ताकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम पर गवाह हो और तुम लोगों पर गवाह। बस नमाज़ कायम करो और ज़कात दो और अल्लाह से वाबस्ता हो जाओ। वो है तुम्हारा मौला बहुत ही अच्छा है। वो मौला और बहुत ही अच्छा है, वो मददगार, वमा लना इल्लल बलाग।